السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو بڑی اہم ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر ہندوؤں نے عیسائیوں کے اوپر جو کام کیا ہے، ان کی عورتوں کے اوپر، اور معاذ اللہ استغفر اللہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ناظرین آپ نے سب کچھ آپ کو علم ہے۔ لیکن وہاں پہ ایک ہندو لڑکی ہے اور وہ یہ بات کہہ کے رو رہی ہے کہ یہ ہمارے دیش کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو ناظرین، ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، اس لڑکی کی باتیں سناتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے کیا حقوق بتلائے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم بھی تفصیلی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں نے جب یہ ویڈیو دیکھا تو مجھ سے سہن نہیں ہوا، میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں تب سے، جب سے میں نے ویڈیو دیکھا ہے۔ میں خود کو نہیں سنبھال پا رہی ہوں کہ ان بیٹیوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے سنبھالا ہوگا۔ یہ ہمارے دیش میں ہو رہا ہے، اور وہ بھی تب جب ڈبل انجن کی سرکاریں ہیں۔ میں واقعی میں بلینک ہوں، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ میں ایک پترکار کی طرح بات کروں یا میں ایک بیٹی کی طرح بات کروں، یا میں ان بیٹیوں کے بارے میں اگر سوچوں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے۔ ہماری دیش کی میڈیا کیا کر رہی ہے یار؟ آپ اپنے آپ کو سنبھالیے، میرا نویدن ہے، کیونکہ یہ سنبھالنے والی بات نہیں ہے پونم جی۔ آپ سوچیے ہمارے دیش کی میڈیا کیا کر رہی ہے۔ میڈیا سیما اور سچن کو دکھا رہی ہے۔ میں کمزور نہیں ہوں پونم جی، لیکن یہ گھٹنا دیکھنے کے بعد میرا دل پھٹ گیا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، مجھے غصہ آ رہی ہے۔ بھاوک ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ارے بالکل بھاوک وہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے دیش کی سرکاریں مردہ ہو گئی ہیں۔ جب آدمی ان ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایسا میں محسوس کر رہی ہوں۔ شرم آنی چاہیے ان مہیلاؤں پر جو مہیلا وکاس کی منتری بیٹھی ہوئی ہیں، شرم آنی چاہیے اتنی مہیلا منتری منڈل میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور آج کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں خواتین کے ساتھ سیکشول ایکسپلائٹیشن، اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا سزا ہوتی ہے، اور مثال دی ان نے کہ پاکستان کے اندر ریپ کے لیے، بلاತ್ಕಾರ کے لیے، زنا بالجبر کے لیے کیا سزا ہے، اور ضیاء الحق کا اس نے اگزامپل دیا کہ 4 ثبوت کی ضرورت ہے، نہیں ملے تو اسی لیے ریپ پاکستان میں بڑھ گئی۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ریپ کے لیے، زنا بالجبر کے لیے، بلاತ್ಕಾರ کے لیے 4 ثبوت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ یا زنا بالجبر کے لیے 4 ثبوت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے آیت کوٹ کی، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں، اگر کوئی الزام لگاتا ہے عورت پر کہ اس نے کوئی زنا کیا، دوسرا کچھ کیا، تو 4 ثبوت کی ضرورت ہے، یا بچہ لنے برابر نے۔ زنا کے لیے اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ یہ عورت نے زنا کیا یا وہ مرد نے زنا کیا، تو وہ آدمی جو الزام لگاتا ہے اس کو 4 ثبوت پیش کرنا فرض ہے۔ اگر 4 ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو وہ آدمی کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے تو وہ عورت اگر الزام لگاتی ہے اس وقت 4 ثبوت کی ضرورت نہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، اور یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ ایک بار ایک عورت کہتی ہے کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحیح آدمی کو جس نے بلاತ್ಕಾರ کیا اس کو سزائے موت دیتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے۔ اس ٹائم 4 ثبوت کی ضرورت نہیں، لیکن ثبوت کی ضرورت ہے۔ اٹ میں بی این ایویڈنس اونلی آف دا وومن، بٹ اٹ شوڈ بی بیکڈ اپ ود سرکمسٹینشیل ایویڈنس۔ مطلب بلاತ್ಕಾರ اگر کوئی عورت الزام لگاتی ہے، اگر ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس سے ہو، چاہے وہ اینی وے سے ہو، ثابت ہو جائے تو وہ آدمی کو سزائے موت ہے اسلام میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں دیر از سم تھنگ لائک ماڈسٹی۔ ہر ریلیجن میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو۔ آپ نے کہا سیکشل ایکسپلائٹیشن بہت قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ایس ٹیزنگ، بعد میں ویریس ادر تھنگ، اینڈ ون آف دا ہائیسٹ از ریپ۔ وقت نہیں کہ میں سارے ایکسپلائٹیشن کی بات کروں، لیکن ٹاکنگ اباؤٹ ایس ٹیزنگ، سارے مذاہب میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو،
औरत का बलात्कार मत करो, हिंदुइज्म में कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है। लेकिन इस्लाम में तरीका दिखाया गया है किस तरीके से माशरा बने जहां कोई औरत को न छेड़े, कोई औरत का बलात्कार न करे। इस्लाम के अंदर हिजाब है, हिजाब। लोग हमेशा बात करते औरत का हिजाब, औरत का हिजाब। अल्लाह ताला कुरान मजीद में पहले आदमी के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, ए मोमिन मर्द, जब भी आप कोई औरत को देखते हैं और कोई गलत ख्यालात आपके जहन में आते, फौरन नजर नीचे करो। एक बार एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हराम है। उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, मैंने अभी तक आधी नजर पूरी नहीं किया। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, उसका मतलब ये नहीं कि आप घूर घूर के एक लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पल के झपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैं नजर पूरी नहीं किया। अल्लाह के रसूल का कहना ये था अगर अनइंटेंशनली, अनजाने में आप कोई औरत को देखते या लड़की को देखते, फिर से उसके ब्यूटी पे फीस्ट करने के लिए मत देखो। उसके बाद आता है हिजाब औरत के लिए। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31, से टू द बिलीविंग वुमेन, कहो मोमिना से कि वो अपनी नजर नीचे करे, अपना सिर ढाके और अपनी जीनत न दिखाए, एक्सेप्ट व्हाट नेसेसरी, जितनी जरूरत है उतना। सिर्फ अपने वालदा, अपने शोहर, अपने बेटे जो महरम हैं उनके सामने वो इतने हिजाब स्ट्रिक्टली करना जरूरी नहीं। हिजाब के 6 नुक्ते हैं इस्लाम में। सबसे पहले नुक्ता है सतर, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंड, खवातीन के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ टिल द रिस्ट, कलाई तक के खुले रह सकते, बाकी पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि आप उसके थ्रू देख सके, इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। नंबर 3, इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि मर्द या औरत का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि ऑपोजिट जिन्स, दूसरा जिन्स मुतासिर हो सके। 5वां नुक्ता, दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो। 6ठा नुक्ता, वो कपड़े मत पहनो जो दूसरे मजहब की निशानी है। ये नुक्ते हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में 59 में अल्लाह फरमाते, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से, मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए तो एक क्लोक ओढ़े, जिलबाब ओढ़े, ताकि लोग उन्हें पहचान सके। नो वन शुड मोलेस्ट देम, कोई उनसे छेड़खानी न। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया है, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक उनको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक ऐसे ही उनसे दीन इस्लाम का काम लेता रहे। तो आइए नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बेटियों को हुकूक मिले, वरना नाज़रीन आपको इस बात का इल्म होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तियों को यानी बेटियों को ज़िंदा ही दफन कर दिया जाता था। क्या कुछ जुल्म नहीं हो रहा था? तो आइए नाज़रीन, हम आपके सामने एक अहम बात रखना चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुश्मन की बेटी है उसके साथ कैसा सलूक किया है। तो आइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा यमन की तरफ जाएं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा यमन की तरफ पहुँचे हैं तो आपको नाज़रीन ये भी पता होगा कि हातिम ताई आदमी गुजरा है। हातिम ताई जो है वो आपको पता होगा कि बड़ी सखावत करता था। अब उसकी बेटी है सफ़ाहा और उसका भाई है अदी, यानी अदी बिन हातिम। अब नाज़रीन जैसा ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पहुँचे हैं तो अदी तो दौड़ गया, यानी कि जो दुश्मन था, यानी ये दुश्मन जो अदी का बेटा, अदी हातिम ताई का बेटा अदी दौड़ गया, बहन को छोड़ गया, छोड़ के चला गया। सहाबा ने अब बहन को पकड़ लिया, सफ़ाहा को पकड़ कर ले आए हैं। अब सफ़ाहा को पकड़ कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले काम जो किया वो कौन सा किया? पहला जो काम किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि है चाहे ये दुश्मन की बहन है, दुश्मन की बेटी है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसका सर नंगा है, सर के ऊपर चादर नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक मुज़म्मल चादर उतार के
اس بیٹی کے سر پر دے دی۔ یہ وہ کون سی چادر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر؟ تو ناظرین یہ چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی بہن کے سر کے اوپر دے دیا۔ دیکھو اسلام نے یہ بھی بتایا چاہے وہ بیٹی مسلمان کی ہو، کافر کی ہو، جس کی بھی ہو، دشمن کی ہو، لیکن بیٹی سب کی ایک ہی ہوتی ہیں۔ تو خیر ناظرین یہ اسلام نے ہمیں یہ بتایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفحہ جو عدی کی بہن تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا، صحابہ کا منظر دیکھا۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ صحابہ آتے ہیں اور نبی پاک کے مؤذن حضرت بلال آتے ہیں، وہ اذان پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نبی پاک نماز پڑھاتے ہیں۔ تو صحابہ کا منظر دیکھا، صحابہ کا آخر نبی پاک صلی اللہ کے صحابہ کی صحبت میں رہی ہے تو اللہ پاک نے ان کو بھی یعنی کہ دین اسلام سے مالا مال فرما دیا، اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ ناظرین اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے ہر انسان کا خیال کرتا ہے، ہر انسان کے حقوق رکھتا ہے۔ تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔